بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینٹر یا یونیورسٹی انسان نہیں بنائے گی، یہ مسجد امام بارگاہ ہی اگر اپنے اندر بہت ساری ایکٹیویٹیز کو کریں گے تو یہی امام زمانہ کے لیے فوجی تیار ہوگا۔ تو یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے، آپ کے اپنے کام کے لیے، کیونکہ پہلے ظاہر ہے صدر اسلام میں مسجد ہی سب کچھ ہوا کرتی تھی، مسجد ہی کے اندر ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ آپ مسجد کوفہ جائیں، خدا ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ میں دیکھیں گے کہ آپ وہ مقام بھی ہے، وہ جگہ بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ مولا کائنات جو ہے وہ دیا کرتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، قضاوت کیا کرتے تھے۔ مسجد اپنے اندر بہت ساری چیزوں کو رکھتی ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ وہ مسجد جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہم پڑھے وہ گھر چلے جائیں، وہ بھی ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، کون سا ہر وقت مسجد میں جاتے ہیں۔ تو مسجدیں آباد کریں۔ دیکھیں جتنا رش انسان جمعے میں ہوتا ہے، لوگ ہی آتے ہیں نا، ملائکہ تو نہیں آتے جمعے والے دن، تو فجر میں کیوں نہیں ہوتا؟ عزیزان محترم، بہرحال مسجدوں کو آباد کریں، اور جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر رش ہوا اس دن وہ آئے گا۔ گھبرا گئے آپ لوگ، مولانا ہم تو جمعے میں نہیں جاتے، آپ فجر میں بھیج رہے ہیں مسجد۔ عزیزان محترم، ایسا ہی ہوگا نا، جب فجر میں مسجد خالی ہو اور لوگ اپنے گھروں میں ہو۔ یقیناً آپ گھر میں نماز پڑھتے ہوں گے، اس میں حسن ظنی رکھنا چاہیے آدمی کو، گھر میں تو نماز پڑھتا ہی ہے، لیکن مسجدیں آباد ہو نا جب فجر میں، تب پتہ چلے گا۔ آیت اللہ شمس الدین بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک جوان کو دیکھا جو ظہر کی نماز میں بیٹھا ہوتا تھا، آیت اللہ عثمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے۔ ظہر کی نماز آغا بہجت کی بہت مشہور تھی، ہمیں بھی توفیق ہوتی تھی کہ ظہر میں کبھی کبھی حاضری ہو جاتی تھی۔ تو ظہر کی نماز میں کہا کہ میں نے دیکھا اس جوان، اس کا چہرہ، اس کے چہرے کا رنگ، اس کی کیفیت بہت ہی عجیب تھی۔ مجھے پھر وہاں بہرحال مسجد میں کسی نے بتایا کہ یہ ایک دفعہ نماز پڑھنے آیا تھا بس، اور یہ آتا کہاں سے؟ کہا یہ دوسرے شہر سے آتا ہے، روز 2 گھنٹے 1.5-2 گھنٹے گاڑی چلا کے، اور اس کا کام ہی یہی ہے، رستے میں ٹیکسی پہ مسافر سوار کرتا ہے، اس شہر تک لاتا ہے نماز کے لیے، ہر روز آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو مسجد، اور دوسرا پھر جو نماز پڑھا رہا اس کا نفس اتنا بلند ہے کہ آپ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ آیت اللہ بہجت کی نماز دیکھیں کہ جیسے سجدے میں انسان چیخ مارتا ہے، جیسے واقعاً خدا کو دیکھ رہا ہے۔ خوب ظاہر ہے ہم زندگی میں کیسے ان ساری چیزوں کو قائم کریں، جب کوشش کریں گے تو کچھ ہوگا۔ عزیزان محترم، تو بہرحال اپنی طرف سے جتنا ہو سکے کوآپریٹ کریں عملی طور پر۔ خدا نے اگر آپ کو صلاحیت دی ہے، اسکل دی ہے، اپنی کمیونٹی کو خود بلڈ کریں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا، خود بلڈ کریں، خود بنائیں۔ اور جو ہے وہ اس لیے میں کہا کہ یہ مجالس ہماری جو ہیں یہ درسگاہ ہے، اور یہ سب کے لیے، اس میں کوئی سنی شیعہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے ہماری مجلسوں کو ہونا ہی ایسا چاہیے کہ جو آئے در حسین پہ وہ واپس نہ جائے۔ امام حسین کا در ایسا ہے کہ جو آیا واپس نہیں گیا۔ 4,500 ملائکہ امام کی مدن کے لیے آئے تھے کربلا، آج تک وہیں طواف کر رہے ہیں، گئے نہیں واپس۔ کیوں؟ امام حسین ہستی ایسی ہے عزیزان محترم۔ اسی لیے یہ مجلس کا تقدس، احترام بہت زیادہ ہے، بہت۔ اللہ آپ نے حسن سماعت کا مظاہرہ بھی کیا، اتنے دن تک باوضو آنا چاہیے آدمی کو تاکہ خالی ہاتھ نہ جائے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو کہ روح کو پرواز دے گی۔ دنیا کی کوئی انسٹیٹیوشن، کوئی یونیورسٹی روح کو پرواز نہیں دیتی۔ انسان دنیا کے کسی جگہ پر جا کر اپنے آپ پر، اپنے عمل پہ شرمندہ نہیں ہوتا اگر اچھا نہ ہو۔ یہی مجلس ہے، یہی مجلس بیدار کرتی ہے، یہی مجلس اٹھاتی ہے کہ میں کاش کربلا میں ہوتا، یا لیتنی کنت معکم، کاش میں ہوتا، میں بھی جان دے دیتا۔ یہی تو مجلس ہے، اور دنیا کی بتائیں کون سا انسٹیٹیوشن ہے ایسا؟ اس لیے یہاں پر ہمیں وہی کرنا چاہیے کہ جو ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں، آپ کے سامنے ہے
آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے بہرحال یوٹیوب فیس بک آج کل سوشل میڈیا پہ جو خود صحابہ اکرام کا احترام نہیں کرتے اور وہ دفاع صحابہ کر رہے ہیں. خود صحابہ اکرام کے ناموں کو دیکھیں کس طرح لے رہے ہیں. خود آپ خود تصور کریں نا کہ یہ کون ہیں لوگ، یعنی توہین کر رہے ہیں. ہمارے تو مہاراجہ کرام نے کہا آیت اللہ عظمہ سستانی حفظ اللہ، آیت اللہ عظمہ خامنائی حفظ اللہ، جتنے بھی مہاراجے ہیں سب نے کہا ہے کہ آپ نے اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی، نہیں کرے. یہ خود کر رہے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ خدا نہ آپ آئیں مجلس میں. میری مجلس میں تو آغاز، میری مجلس نہیں ہے، امام حسین کی مجلس ہے، کھلی عام دعوت ہے، سب آئیں. میں فیصل آباد گیا، بہت بڑے اہل حدیث سے عالم دین مجلس میں محبت بخشی شرف بخشا مجلس میں آئے ہوئے تھے. ابھی بھی بہت سارے اہل سنت برادران مجلس میں آتے ہیں، روز مجھے ملتے بھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ در ہدایت کا در ہے. اس در پہ جو آ گیا اس نے ہدایت پانی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ دروازہ ہے کہ جہاں 6 مہینے تک رسول السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ وماتن الرسالہ ومختلف الملائکہ، ملائکہ کی آمد و رفت اسی گھر کے اندر. دنیا میں آپ جتنا لیفٹ رائٹ ہو جائیں، آخرت یہی ہے. حتیٰ قبر انسان کی قبر، کہ گو کہ ائمہ کی روایات ہے کہ قبر کے ذمہ دار تم خود ہو، لیکن ہم دنیا میں ایسا کام کر سکتے ہیں کہ قبر میں بھی یہ ہماری مدد کرے. بہت بڑے عالم دین قم المقدس میں دفن ہے، ان کا انتقال ہوا. ایک اور عالم دین کے خواب میں آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا میں نے دیکھا میرے بدن سے روح نکلی، میں اپنے آپ کو دیکھا، میرا بدن پڑا ہوا ہے اور میرے گھر والے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، سب کر رہے ہیں. تو پھر مجھے قبرستان میں دفنایا اور چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے سب مجھے. تو میں نے دیکھا 2 آگ کے گولے میری طرف آ رہے ہیں اور میں نے دیکھا کہ یہ آگ میرے قریب آئے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا. تو میں نے دیکھا ایک نور آیا، نور جتنا قریب آیا آگ اتنی دور چلی گئی. میں نے اس نور سے کہا آپ کا بہت شکریہ، اگر آپ نہیں آتے تو میں تو ہلاک ہو جاتا. آپ کون ہیں؟ کہا میں امام رضا ہوں. تم جتنی دفعہ میری زیارت پر آئے ہو میں اتنی دفعہ تمہاری زیارت پہ آؤں گا. خدا ہم سب کو مشہد مقدس میں امام کی زیارت نصیب فرمائے. جانے محترم، یہ ہستیاں دنیا نہیں ہے. دنیا کی آنکھوں سے ان ہستیوں کو نہ دیکھیں. یہ ہستیاں کائنات کی عظیم ہستیاں، خالق نے انہیں خلق کیا ہے. پہلے وہ مشہور روایت کے جو حبیب ابن مظاہر سے روز عاشورہ کیسی کیفیت ہوگی اس پہ حبیب کہہ رہے ہیں اپنے مولا سے، مولا مجھے یہ بتائیں، میں سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ موت میرے سامنے ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، میں آخری لمحے میں بھی اپنی معرفت میں اضافہ چاہتا ہوں. یعنی حبیب کا کیا مقام ہے، جسے خود امام حسین فقیہ کہے وہ کتنا بلند ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے معرفت میں اضافہ کرنا ہے. سوال کیا؟ مولا یہ بتائیں کہ جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے تو آپ کہاں تھے اور کیا تھے؟ بیدار ہیں نا آپ لوگ؟ عزیزان محترم یقیناً بیدار ہی ہے. ظاہر ہے یہاں وہی آتا ہے جو بیدار ہوتا ہے. جو سو رہے ہیں وہ کہیں اور ہیں، وہ سوتے ہی رہیں گے. خدا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے. عزیزان محترم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. امام سے پوچھا مولا جب آپ دنیا میں نہیں آئے تھے، بشریت کے لبادے میں نہیں آئے، کہاں تھے کیا تھے؟
امام فرماتے ہیں زیارت جامع کبیرہ پڑھیں. زیارت جامع کبیرہ اہل بیت کے فضائل ہے، مستند زیارت جو 10ویں امام نے خود بیان کی ہے. زیارت پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت کی فضیلت کیا ہے. خود امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو ہم عرش پر نور کی حالت میں تھے. نور کی حالت، خوب یہی وہ نور اور روشنی ہے جس نے سب کو جلا دی ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا امام وہ ہوتا ہے کہ سورج بھی جس کی وجہ سے روشنیاں دے رہا ہے، روشنیاں دے رہا ہے. گو کہ امام غیبت کے پردے میں ہے لیکن غائب نہیں ہے، حاضر ہے. ہم امام سے دور ہیں، ہم دور ہیں، امام حاضر ہے. ظاہر بات ہوئی چند جو بھارت محنت کی یہی تھی کہ کربلا سے اٹھے ظہور کی طرف بڑھے. کربلا ظہور کے لیے تیار کرنے کی درسگاہ ہے، اور یہی جگہ ہے کہ جہاں سے لوگ اٹھیں گے اور امام کے پاس پہنچیں گے. ہم آپ دیکھیں پہلے وہی ہے کہ ہم امام کو جتنا سمجھتے جائیں گے اتنا ہے. خود سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اللہ زیارات کی کتاب پڑھیں جو احادیث ہیں زیارات کے لیے، آپ خود دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی زیارت پہ جاتا ہے امام کی، کہ خدا ہمیں سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، جو جاتا ہے امام اسے اس کے آباء و اجداد سے جانتے ہیں. یعنی میں جا رہا ہوں میرے آباء و اجداد کے نام سے امام مجھے جانتے ہیں. کس کے پاس جا رہے ہیں ہم کوئی در و دیوار چومنے تھوڑی جا رہے ہیں. امام حاضر ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم زری پہ زیارت کرنے جاتے ہیں امام سو رہے ہیں. جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ ویسے ہی زندہ ہے، اور جو خود سید و سردار ہو، سید الشہداء ہو. ہمارے ہاں تو یہ حدیث ہے کہ من مات حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے. تو خود امام حاضر ہے، حاضر ہے. آپ امام کے پاس جاتے ہیں، امام حاضر ہیں. امام مسند پہ بیٹھے ہوئے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں ہر کوئی آ رہا ہے. لیکن کیا ہم اس طرح جاتے، کیا لے کے جاتے ہیں امام کے پاس؟ ہم تو لینے جاتے ہیں، ظاہر ہے ہم تو فقیر لوگ ہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا یہ دے دے، مولا وہ دے دے، مولا یہ دے دے. ہمارے ایک استاد کہتے ہیں کہ ایک جوان لڑکا تھا مسجد جمکران جو قم سے تھوڑے سے فاصلے پر ہے اور جو امام زمانہ سے منسوب ہے. کہا کہ میں نے لڑکے کو دیکھا کہ لڑکے کی کیفیت بڑی عجیب سی تھی. تو میں نے کہا تمہاری امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ کہہ رہا ہوئی. کہہ رہے تم نے کیا سوال کیا؟ کہا میں نے کہا مولا مسجد بھری ہوئی ہے، آپ کو 313 چاہیے، یہاں تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ امام نے کہا کہ یہ میرے لیے نہیں آئے، کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو نوکری چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، میرے لیے نہیں آئے. بری بات نہیں، ہاں کریم کا گھر ہے، اسی گھر سے ہی لوگ مانگتے ہیں، اور کہاں سے مانگیں گے؟ مانا نہیں ہے. لیکن کبھی یہ بھی تو سوچیں کہ میں جاؤں مانگوں نہیں، کچھ دینے جاؤں. کربلا میں جو لوگ آئے تھے وہ مانگنے نہیں آئے تھے، وہ سب چھوڑ کر امام کے پاس آئے. راستے میں کتنے لوگ ملے امام کو کہ امام نے کہا چلو. کہا مولا گھوڑا لے لے، تلوار لے لے. امام نے کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. جیسے آج کل کوئی ہم کہتے ہیں کبھی کسی کو کہ یہ کام کر دیں، مولانا ڈونیشن لے لے. ڈونیشن نہیں چاہیے، آپ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، آپ کی انرجی چاہیے، وہ دے سکتے ہیں. امام نے یہی کہا مجھے تمہارے گھوڑے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ضرورت ہے. آج وقت کے امام کو ہماری ضرورت ہے. ہماری امام ہے، کائنات کا امام ہے.
لیکن خدا نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ امت کے بغیر امام حاکم نہیں ہوتا، ورنہ ایک امام کافی ہے، امام کو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن امت جب تک تیار نہیں ہوگی امام ظہور نہیں کریں گے۔ عزیزان محترم، 313 صرف کمانڈر ہے جس میں خواتین بھی ہیں، لیکن اس کے نیچے 2-3 بڑے بڑے حلقے ہیں، جب تک وہ تیار نہیں ہوں گے امام نہیں ہوں گے۔ کہیں 10,000 ہے، کہیں 15,000 ہے، کہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں؟ ظاہر ہے جب حکومت بنے گی تو حکومت میں کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو؟ اب آپ ہمارے ملک میں حکومت بنتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، حکومت چینج ہو گئی، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے پاس کام کیوں نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے؟ بھائی شخص آیا اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ ہم نہیں بولا بھائی پرائم منسٹر چینج ہو گیا ہے، شاید ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی، لیکن کیوں نہیں ہوتی اس طرح؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو وسط ہے نا، وسط، اس کو کیا، سینٹر، درمیان، یعنی اوپر حاکم، نیچے عوام، درمیان میں ایک طبقہ ہے جسے کہتے ہیں وسط، سینٹر میں، یہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ وہی ہے، یہ وہی بیوروکریٹس ہیں، یہ وہی منسٹر ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ جب تک یہ چینج نہیں ہوں گے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ آسمان سے بھی اتار لینا کسی پرائم منسٹر کو تو بھی کچھ نہیں ہونے والا۔ درمیان میں کرپشن ہے۔ امام امت وسط چاہیے امام کو۔ آپ یہ جو حکومت بناتے ہیں، حکومت کیوں نہیں چلتی ہے؟ کیوں؟ منسٹر کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مثلا ایک منسٹر ہے جو کمیونیکیشن کا منسٹر ہے، اس نے کتنی کمیونیکیشن کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں، اسے کتنا آتا ہے کمیونیکیشن کے بارے میں۔ ایک منسٹر ہے جس نے سڑکیں بنانی ہے، روڈ بنانے ہیں، منسٹر اس کو کتنا آتا ہے یہ ساری چیزیں، کتنا اس کا ایکسپیرینس ہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایجوکیشن منسٹر ہے، ایجوکیشن کیوں نہیں جا رہا؟ اس نے خود کتنا ایجوکیشن پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ جو امام کی حکومت آئے گی، امام اور وسط کیا ہے؟ یعنی حکومت بنے گی، یعنی منسٹر چاہیے، یعنی ڈائریکٹرز چاہیے۔ وہ پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے نا، تو پوری دنیا میں حکومت کے لیے کیا ہوگا؟ اگر اس شہر میں بھی مثال کے طور پر کام کرنا ہو تو آپ کو ٹریفک مینجمنٹ، آپ کو روڈ میپنگ، سیوریج سسٹم، کمیونیکیشن، انوائرمنٹل کنٹرول، ہیلتھ منسٹری، ایجوکیشن منسٹری، فائنینس ڈپارٹمنٹ، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، یہ سب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور امام کی حکومت ہوگی تو پتہ نہیں کون کون سے ڈپارٹمنٹ، کہ جہاں لوگ ہواؤں کے اندر اڑ رہے ہوں گے، جو ہے وہ ہولو کے اندر ٹیکنالوجیاں انسان کو سیکنڈ کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کریں گی، کتنی چیزیں بڑھ جائیں گی۔ سٹی ڈیولپمنٹ، شہر کیسے ہونے چاہیے، شہر کی بلڈنگ کیسی ہونی چاہیے، ہر چیز بڑی پریسائز ہے۔ اور یہ جو ویسٹرن سسٹم، یہ جو ٹی وی میڈیا، یہ سوشل میڈیا، یہ جو بمبارڈمنٹ ہوئی ہوئی ہے، اسے کون صحیح کرے گا؟ کیا ہمارے کسی حکمراں کو فرق پڑتا ہے کہ ٹی وی میں ڈرامے ہمارے کیسے آتے ہیں، جو حرام کو حلال کر رہے ہیں، محرم نامحرم کو، گناہوں کو عام کر رہے ہیں ڈراموں میں، اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے سارے۔ کوئی ہے اتنا غیرت مند اپنی گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان ڈراموں کو دیکھے جس میں بے حیائی دکھائی جا رہی ہو، اسلام کے قانونوں کی خلاف ورزی ہے؟ یہ توہین نظر نہیں آتی یہاں کے مولویوں کو کہ اسلام کے قوانین کی توہین ہو رہی ہے؟ اللہ نے قانون دیا، یہ محرم ہے یا نامحرم ہے، یہ تعلق حرام ہے یا حلال ہے، مگر یہ سارے بیٹھے ہوئے ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کسی کو توہین نظر نہیں آتی، یہاں کوئی مولوی نہیں کھڑا ہوتا کسی چینل کے خلاف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چینلوں میں جا کے بیٹھنا ہے انہوں نے۔ جب شکم میں حرام لقمے ہونا، امام سامنے کھڑا ہو تو آواز نہیں آتی۔ کیا چیز تھی کربلا میں جو امام کو شہید کر دیا؟ حرام لقمے تھے
جان کا خوف، مال کا خوف، درباری مولوی، دربار کے یہ حکمراں کے یہ لوگوں نے پیسوں سے خریدے ہوئے، کیا تھا پھر؟ یہی ہونا تھا۔ آج کسی کو کوئی غیرت نہیں آتی، ہوتا ہوگا اگر کوئی کہیں بولتا ہو، مجھے تو سنائی نہیں دیتا کہیں پہ اگر کوئی بولتا ہوگا، یقیناً بولتے ہوں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے صبح شام سارے چینلوں پہ آ رہے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے کہ ابھی آپ اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد آپ کے یہاں بے حیائی کا ڈرامہ چلے گا۔ اسلام کے قانون کی دھجیاں اڑ رہی ہیں۔ محرم نامحرم تو پتہ ہے نا، قرآن کی آیات ہیں، کون آپ کا محرم ہے، کس سے آپ شادی کر سکتے ہیں، کس سے آپ شادی نہیں کر سکتے۔ ان قوانین کو توڑا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر، کسی کو کچھ نہیں ہوتا، کوئی غیرت نہیں ہے کسی کو، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بے حیائی، برائی، بے حجابی، عورت کے سر سے دوپٹے چھین دیے، ان کو کمرشل پروڈکٹ بنا دیا ہے، پھر وہ عورت بھی آ کے روڈ پہ کہتی ہے میں تو آزاد ہوں۔ کیسی آزادی؟ پڑھو ہسٹری، پڑھو انسانیت کی، کس طرح ویسٹ نے عورت کو انڈسٹری میں لا کر اپنی خواہشات کو پورا کیا ہے۔ اگر خاتون کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو وہ وہی ہے جو خالق نے بھیجی ہے۔ جب پروردگار سورہ نور میں کہہ رہا ہے اے نبی اپنی عورتوں کو چادریں پہناؤ، اس سے بہتر کوئی ہے کیا؟ رسول خدا مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کیا کہ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ سب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے جواب نہیں دیا۔ مولا کائنات اٹھے، گھر گئے، کہا کہ بابا نے یہ سوال کیا آپ کے رسول نے، خاتون کے لیے سب سے بہتر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ وہی نا جو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ اس کو پیش کیوں نہیں کرتے رول ماڈل؟ صرف قصیدوں کے لیے رہ گئی ہیں ہم لوگ کہ علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بھئی یہ قصیدہ ہے، باقی سیرت کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ بی بی کی، بی بی کیا فرماتی ہیں کہ خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اللہم صلی علی محمد، وہ یہ سب سے بہتر ہے یہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ کہ بہرحال آپ جب کام کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اگر آپ حجاب میں ہیں، اگر آپ اپنے خاتون جانتی ہے اپنے آپ کو کیسے رکھنا ہے، باحجاب معاشرے کے اندر رہیں، خوب اسلام میں ہے، اسلامی ملک ہے، ہم کو ڈنڈا نہیں ہے، لیکن آپ تربیت تو کریں۔ کتنے آپ کے نیشنل چینل ہو یا کوئی اور چینل ہو، آپ کا چہرہ ہوتا ہے نا میڈیا، کتنا میڈیا کے آپ کے چہرے جو ہیں وہ باحجاب خواتین کو لے کر آتے ہیں۔ مارننگ شو ہو آپ کا، میں سب دیکھتا نہیں ہوں، ہاں میرے پاس رپورٹیں آتی ہیں پوری لکھی ہوئی ساری، اور وہ چھوٹے چھوٹے ایڈٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ ذمہ داری ہے آپ ایک طرف بولیں کہ جی مولانا صاحب درس دیں، حیا کا درس دیں، پڑھائی دیں، ہم امام تک پہنچیں۔ دیکھیں اگر کسی برتن میں صاف پانی ڈالنا ہوتا ہے نا، اور اگر اس کے اندر نجاست ہے تو آپ صاف ڈالتے رہیں، سب نجس ہو جائے گا۔ صاف کرنے کے لیے پہلے نجاست کو دور کرنا پڑتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ امام تک پہنچے تو نجاست کو دور کریں۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے نجاست کو ان سے دور کر دیا ہے۔ خوبی آپ پریزنٹ تو کریں، آپ تقلید کر رہے ہیں دوسرے ملکوں کی، اور وہ بھی صرف برائی میں تقلید کر رہے ہیں، اچھائی میں کوئی تقلید نہیں ہے۔ اگر تقلید کرنی تو باقی چیزوں میں بھی کرتے ہیں، سسٹم بھی ویسے ہی بناتے ہیں، صفائی ستھرائی بھی ویسے ہی ہوتی، لوگوں کے روزگار بھی ویسے ہی دیتے آپ۔ نہیں، صرف برائی لانی ہے باہر سے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ ہی کا بھائی بہن رائٹر بھی ہے، ڈائریکٹر بھی ہے، چینل کا مالک بھی ہے، اسی کمپنیوں کو
ٹی ویوں کو سپانسر کرنے والی کمپنی میں آپ ہی لوگ نوکریاں کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا, کوئی باہر سے پیسے نہیں دے رہا, سب یہیں سے دے رہا ہے. یہ ذمہ داری ہے. اگر اس کو نہیں روکا, کیونکہ آپ کو فرق نہیں پڑا کہ آپ کا گھر جل نہیں رہا, جس دن گھر جلے گا نا برائی کی وجہ سے, اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس کو سمجھے عزیزان محترم, امام حسین کی جنگ یہی تو تھی, برائی سے. وہ حرام کو حلال کر رہا تھا, حلال کو حرام کر رہا تھا. فاسق شخص تھا, شرابی شخص تھا, مندروں سے کھیلنے والا شخص تھا. معاشرہ سو رہا تھا, معاشرے کو پتہ ہی نہیں ممبر پر کون آگے بیٹھ گیا ہے. امام حسین نے جا کر اپنے خون سے اسلام کی آبیاری کی ہے. اسی لیے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا زہرا, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. نعرہ حیدری. غازیان محترم, امام کا انتظار کیسے کریں گے؟ امام آئیں گے تو حکومت بنانی ہے کہ نہیں بنانی؟ میڈیا بھی ہوگا, ٹی وی بھی ہوگا, سب ہوگا. کیسا ہوگا؟ میڈیکل بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو اس کے لیے کون تیار ہوگا؟ امت بسط. اس امت کو تیار ہونا پڑے گا. آپ تیار ہوں گے تو ہی ہم امام تک پہنچیں گے. سارے محترم, عالم دنیا سے اپنے آپ کو اٹھائیں اوپر, مادے میں پھنسے رہیں گے امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. مادے سے پرواز کریں, اپنے آپ کو اوپر لے کر آئیں, اس عالم کی طرف بڑھے جس ملک کی حکومت امام کے پاس ہے. اور جو اس وادی میں آ جاتا ہے پھر اسے کوئی خوف نہیں رہتا. کیوں آج بھی سید الشہداء کے راستے پر چلنے والوں کو کوئی خوف نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کی وادی میں ہے. امام کی وادی میں. ملا مہدی ناراکی, جو ملا احمد ناراکی کے والد تھے, نجف میں پڑھتے تھے. جامع سعادات جنہوں نے کتاب لکھی, نجف میں تھے. غربت, فقر, تنگ دستی, گھر میں فاقے, پریشان ہو گئے چند دن. پھر انہوں نے روایت پڑھی کہ جب فاقہ ہو, مشکل ہو, تو قبرستان جاؤ اور مرومین کے لیے فاتحہ پڑھو, گشائش پیدا ہوگی. قبرستان گئے, کھڑے ہوئے تھے مرومین کے لیے. اچانک سے دیکھا کہ ایک جانور, پرانا زمانہ ہے ظاہر ہے, جانور کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی ہے, خچر کے اوپر, اور دو لوگ خچر کو پکڑ کے لا رہے. آگے آگے دیکھا تو ان کے استاد ہیں. اب انہوں نے استاد کے قریب گئے, سلام کیا. استاد نے توجہ نہیں دی. پیچھے بھی لوگ تو ساتھ چلنے لگ گئے کہ کسی کی میت آئی ہے, دفنانے جا رہے. تو کہا کہ یہ استاد کیا ہو گیا ہے, جواب نہیں دے رہے. کہا کہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ وہ نہیں ہے, نہ یہ تمہارا استاد ہے, نہ یہ جو ہم ہیں ہم وہ بھی نہیں ہے. تو کہا پھر ماجرا کیا ہے؟ کہا اس ناکے کو پکڑو جس پہ میت ہے. جیسے ہی پکڑا, اچانک سے ایک اور وادی کے اندر تاریکی اور ایک نور آ رہا. نور تک پہنچے, دریچہ کھولا تو جو کتاب میں لکھا ہوا ہے ذہن محترم, میں اس کو آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آیت اللہ شمس الدین اور اس کے علاوہ 2-4 اور بڑے عالم دین نے انہوں نے اس کے واقعے کو نقل کیا. اس جگہ کی تعریف کی جو جگہ انہوں نے دیکھی, یعنی اس جگہ جو باغ تھے, جو سبزہ تھا, جو خوشبو تھی, جو ہوائیں تھی, اس کو توصیف لفظ نہیں کر سکتے. اس کی صفات کوئی اور ہی جگہ تھی. دیکھا ایک شخص ایک تخت پہ بیٹھا ہوا ہے, جوان. اٹھا, استقبال کیا, اپنے پاس بٹھایا. کہا کہ تم کون ہو اور یہ سب کیا ہے؟ کہا کہ میں وہ ہوں جس کے جنازے کو تم نے پکڑا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہ مومن دنیا میں کہیں بھی مر جائے, اس کا جنازہ نجف میں وادی السلام لایا جاتا ہے. تو کہا جو تم نے دیکھا وہ عالم دوسرا تھا, میں عام جنازہ نہیں ہوں, مجھے دفنا میں کہیں اور ہوں, مجھے لایا گیا ہے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے سب ملا ہے, میری قبر ایسی ہے. کہا اچھا میں گھوموں پھروں؟ کہا ہاں گھوموں پھروں.
کہا میں گھومتا پھرتا دیکھا تو مجھے میرے والدین نظر آئے. وادی ایک ہی ہے نا, وادی السلام ہے, ایک ہی وادی ہے. کہا مجھے میرے والدین نظر آئے, میرے رشتہ دار نظر آئے, بڑا خوش. کہا وہ جو مجھے غم تھا نا کہ بچے بھوکے ہیں وہ نکل چکا تھا. اچانک سے میرے والدین نے پوچھا بچے کیسے ہیں؟ کہا وہ غم واپس آ گیا. ایک دم میرے چہرے کا رنگ. کہا کچھ چاہیے تمہیں؟ کہا اس کمرے میں جاؤ, چاول رکھے ہوئے, جتنا دل چاہے لے جاؤ. کہا لے لوں؟ کہاں لے جاؤ. کہا میں گیا, میں نے ابا پہنی ہوئی تھی, میں نے چاول جتنے رکھ سکتا تھا رکھے, اٹھائے, اور پھر میں نے دیکھا نکلوں کہاں سے, تو مجھے وہ دریچہ نظر آیا. میں گیا تاریکی, اور پھر دیکھا کہ میں قبرستان میں کھڑا ہوں, میرے پاس چاول ہے. اس عالم سے چاول لے کر آئے, گھر گیا, گھر والے خوش ہو گئے, چاول پکائے. کچھ دن گزر گئے, میری زوجہ میرے پاس آئی. کہا کہ یہ چاول بہت عجیب ہیں. کہا کیوں؟ کہا میں روز پکاتی ہوں مگر کم نہیں ہو رہے. کم نہیں ہو رہے, راز کیا ہے؟ کہا مجھے مجبوراً بتانا پڑ گیا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. کہا اس کے بعد چاول ختم ہو گئے. عزیزان, عالم کوئی اور ہے. اس عالم تک پہنچ جائے آدمی. امام حسین کی وادی بھی کوئی اور ہے. جو پہنچ جائے. لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں مولانا کیسے مجلسیں پڑھ لیتے ہیں اتنی ساری, علماء زیادہ دوست ہمارے, کیسے تیاری کرتے ہیں اتنی ساری, کہاں سے لے کر آتے ہیں اتنا کچھ؟ میں نے کہا اپنا تو ہے بھی نہیں, ویسے بھی کچھ استادوں کی محنت ہے, واللہ استادوں کی محنت. میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں صرف ترجمہ کرتا ہوں بس. جو استاد محنت کرتے ہیں, لکھتے ہیں, کتابیں لکھی, مجلسیں لکھی انہوں نے. اب ظاہر ہے زمانہ اتنا ماڈرن ہو گیا, وہ مجلس پڑھتے فوراً ٹائپ ہو جاتی ہے. میں وہی ٹائپ ہوئی بھی رکھ لیتا ہوں اپنے پاس, میں صرف ترجمہ کرتا ہوں. لیکن کیوں کہ وادی کوئی اور ہے, نہ میں تھکتا ہوں نہ سننے والے تھکتے ہیں. وادی امام حسین کی ہے, جانے والا میری وادی تھوڑی ہے. اور اسی وادی میں جانا ہے. جو اس وادی میں پہنچ گیا پھر اس کا سر کٹ رہا ہو, اس کی گردن, اس کے بازو کٹ رہے ہو, اس کو تیر لگ رہے ہو, اسے پتہ نہیں چلتا. کیوں؟ کوئی اور وادی میں ہے, کسی اور وادی میں پہنچا ہوا ہے. دنیا کا خوف, جان کا خوف, مال کا خوف, پیسے کا خوف, اولاد, اصل وہاں خوف ہی نہیں ہے. ان الاولیاء لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا, قرآن کی آیت ہے. کیوں؟ وادی کوئی اور ہے, سید الشہداء کی وادی. ایک شہید کی ماں جو کہ عاشورہ کے دن مجلس جلوس کے بعد جو برتن ہوتے تھے نا نیاز, اسے دھوتی تھی. کچھ دن پہلے اپنے کہیں گاؤں گئی, اس کا پاؤں مڑ گیا, زخمی ہو گئی بیچاری, بڑی مشکل سے آئی. کم المقدسہ کا واقعہ, اتنا کہ چل نہیں سکتی. روز عاشورہ صبح ہو گئی, پاؤں ٹھیک نہیں ہو. توسل کیا امام سے کہ مولا آج کا دن میں بستر پہ رہوں گی. اٹھی, تھوڑی دیر سوئی, اٹھی, دیکھا کچھ نہیں ہوا, پھر گریا کرتی ہوئی پھر سو گئی. پھر خواب میں کیا دیکھا کہ وہی ان کے جہاں ان کی جگہ تھی وہاں کی مسجد ہے, امام بارگاہ ہے, جلوس آ رہا ہے. جلوس میں دیکھا تو سارے شہید تھے, یعنی جو اس کے بیٹے کے ساتھ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے سارے شہید جو اس محلے کے تھے سب جلوس میں ہیں. اور دیکھا بیٹا بھی ہے ساتھ. سب کچھ ہوا تو بیٹے نے کہا کہ مجھے اجازت دو, میں ذرا پردے کے ادھر جاؤں, اپنی ماں کو دیکھ لوں. کہا میرے پاس آیا, کہا ماں کیسی ہو؟ ماں یہ کیوں پاؤں میں پٹی باندھی ہوئی ہے؟ مجھے درد ہو رہا ہے. کہا اس کو اتارو. اپنی گردن پہ کپڑا پہنا ہوا تھا, شال. کہا کہ یہ میں ابھی حرم امام حسین سے لے کر آیا. باندھی. کہا ماں ٹھیک ہو جاؤ گی, کھڑی ہو جاؤ. ماں کی آنکھ کھلی, دیکھا کہ وہ کپڑا بندھا ہوا ہے. کھڑی ہو گئی.
کھڑی ہوئی اچانک سے گئی, سارے کام کیے, لوگ پریشان کہ یہ تو چل نہیں سکتی تھی. آہستہ 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 بات پھیل گئی. آیت اللہ گل پائے گانی کو پتا چلا کہ یہ کوئی کپڑا ہے. کہا مجھے اس کپڑے کا ٹکڑا لا دو, میں اپنی قبر میں اپنی شفاعت کے لیے رکھوں. اسے ہم نہیں سمجھے اپنے امام کو. میرے ماں باپ فدا, میری اولاد فدا, ماں درختوں کا یا حسین, ہم نہیں چھوڑیں گے آپ کو مولا. دنیا ہمارے اوپر سے بلڈوزر بن کے گزر جائے, ہمیں چھلنی کر دیا جائے, ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. یا حسین, ایک ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے,